ہمارے یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو ایک غیر مسلم بھائی ملے، کالج میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ وہ بھی، تو انہوں نے کہا بھائی میں زکوٰۃ کے نظام کو اسٹڈی کر رہا تھا، اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے، میں دنیا کے ٹیکس کے نظام کو پڑھ رہا تھا اور یہ زکوٰۃ کے نظام کو پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا فرق محسوس ہوا دنیا کے ٹیکس کے نظام میں اور اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اس میں۔ یہ اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم اتنا زبردست ہے، یہ نظام اتنا پیارا ہے کہ اگر یہ اپلائی ہو جائے تمہاری سوسائٹی میں تو مسلمانوں سے تو غریبی دور ہو جائے گی، مسلمانوں سے تو غریبی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی بات تو صحیح ہے، تو کہا پھر مسلمان غریب کیوں ہیں یار؟ سب سے زیادہ مانگنے والے مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ہاتھ پھیلانے والے مسلمان ہیں، برقع پہن کر کے، ٹوپیاں لگا کر کے، ہر جگہ، ہر گلی، ہر نکڑ، ہر مسجد کے دروازے پہ، ہر ریڈ لائٹ پہ ہاتھ پھیلانے والا مسلمان۔ تو اس نے کہا بھائی ایسا کیوں ہے؟ تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ اتنا شاندار سسٹم تمہارے یہاں موجود ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ تو اس نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا بھائی دیکھو، بنیادی طور سے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں، ہمارے ملک میں اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ کوئی خلیفہ ہو اور وہ طے کر دے کہ بھئی زکوٰۃ یہاں بھیجیے تاکہ ہم غریبوں میں اس کو تقسیم کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، ورنہ اسلامی حکومت میں قانون یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کو جمع کرتا ہے اور پھر اسی حساب سے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یا پھر وہ رشتہ داروں کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو دو۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے اس سے کہا کہ بھائی کھلے دل سے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جس کے پاس جانی چاہیے اس کے پاس نہیں جا رہی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسے ہی ہے بھائی، زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں، زکوٰۃ جن کے پاس جانا چاہیے زکوٰۃ ان کے پاس نہیں جا رہی۔ کہا یہ کیسے؟ کہا بیچ میں زکوٰۃ مافیا گھس گئے، این جی او چلانے والے گھس گئے، یہ مدرسے چلانے والے گھس گئے۔ اچھا یہ بات بھی اتنا تیزی میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں کمیشن نہیں کھاتا، ورنہ میں بھی اگر مدرسوں کی کمیشن کھاتا تو میں آپ کو اس بات کی فضیلت بیان کرتا کہ مدرسوں میں زکوٰۃ دو، مدرسے میں سارے یتیم پڑھتے ہیں، سارے بے سہارا پڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ پاک نے مجھے اس طرح کی حرام کمیشن سے محفوظ رکھا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی دراصل یہ زکوٰۃ مافیا غریب اور زکوٰۃ کے بیچ میں گھس گئے ہیں، اور جو غریبوں کا حق ہے یہ مدرسوں کے نام پر لے جاتے ہیں، یہ جو غریبوں کا حق ہے وہ این جی او اور تحریکوں کے نام پر لے جاتے ہیں۔ تو جس تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے اس غریب تک جب زکوٰۃ نہیں پہنچ رہی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سڑکوں پر ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ تو کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مافیا بھی اس میں گھس گئے، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والا خود یہ طے کیے ہوئے ہے کہ اگلے سال بھی مجھے زکوٰۃ لینی ہے، اسی لیے وہ کہہ دیتا ہے جس سے بھی زکوٰۃ لے رہا ہے، کہا بھائی اگلے سال بھی خیال رکھنا، اگلے سال بھی خیال رکھنا۔ یعنی اس کے ارادے میں یہ ہے ہی نہیں کہ اگلے سال مجھے اللہ پاک اس لائق بنا دے کہ اس سال میں زکوٰۃ لے رہا ہوں، اگلے سال میں خود اتنا کیپیبل ہو جاؤں کہ میں خود زکوٰۃ ادا کروں۔ یہ نظریہ ہی نہیں زکوٰۃ لینے والے کا، اس نے بھی طے کر لیا کہ میں بھی مانگ رہا ہوں، زندگی بھر میرے بچے بھی مانگیں گے، اس لیے نسلاً بعد نسلاً جو عورت ہاتھ پھیلا رہی ہے اس کے بچے بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پیدائش کے بعد جب بچوں نے دیکھا تو جوانی میں بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز کہ زکوٰۃ دینے والا اس کا بھی کمال کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ زکوٰۃ دینے والا کیا حرکت کر رہا ہے؟ زکوٰۃ دینے والے کی حرکت یہ ہے کہ وہ اگر اس پر مان لیجئے بالفرض 10,000 کی زکوٰۃ ہے تو اس نے بھی شان و شوکت سے ٹھاٹ باٹ سے اپنے یہاں لگایا ہوا ہے میلہ، 100 روپے کسی کو دے رہا ہے، 100 روپے کسی کو دے رہا ہے، 100 روپے کسی کو دے رہا ہے، نام کا نام ہو رہا ہے، زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے؟ نہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے نہ نام ہو رہا ہے، یہ صرف تماشا ہو رہا ہے۔ جی اگر آپ اس طرح سے اس فرض کو ادا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ادائیگی ہے نا، یہ جو انداز ہے، یہ جنت میں لے جانے والا نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے اگر آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس انداز سے ادا کریں کہ اگر کسی غریب کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو آپ کا بھی نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ مالک اس بار اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، اگلے بار اس کو اس محتاجی سے محفوظ فرمانا، اتنا پیسہ اس کو دے دیجئے کہ وہ خود اس لائق ہو جائے کہ وہ اچھا کاروبار کر سکے۔ ارے ضروری ہے کہ 1-2 روپیہ گن کر کے آپ دیجئے گا،
اگر مان لیجئے آپ پر 5,000 کی زکوٰۃ ہے اور کسی کی لاری آ سکتی ہے 6-7 ہزار میں، تو 2,000 اللہ کے نام پر اس کو دے دیجئے تاکہ وہ اپنی لاری لگا کر کے کاروبار اچھا کھڑا کر سکے۔ یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ اس لیے تھی تاکہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ پھیلائے، اور اگر کسی کو بائی چانس ضرورت پڑ گئی کہ وہ مالک نصاب نہیں بچا، تو جو مالدار مسلمان ہے وہ اپنے اس بھائی کی اللہ کے لیے مدد کرے، اپنے اس بھائی کو بھی کاروبار میں اپنے ساتھ کھڑا کر لے تاکہ وہ بھی اگلے سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے، زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ ہو۔ تو یہ نظام اس لیے تھا، لیکن ہم نے پورا الٹ پلٹ کر دیا اس نظام کا، تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں میں غربت۔ تو جب میں نے اس کو یہ بات کہی تو وہ بھی کہتا ہے یار بات تو صحیح ہے۔ دراصل ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مذہب کا غلط طرح سے استعمال کر لیتے ہیں، جو مذہب کی باتوں کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا بھائی قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہودی جو باتیں عمل کرنے کی ہوتی تھی وہ قوم کو بتا دیتے تھے، اپنے لیے اپلائی نہیں کرتے تھے۔ جو یہودی علماء ہوتے تھے عمل کرنے کی باتوں کو قوم کو بتاتے تھے، اور کریم اور ملائی کھانے کی بات ہوتی تھی خود کو پیش کر دیتے تھے۔ کہا یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو گیا۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے ملائی کھانے کے لیے آگے آتی ہے لیکن محنت کرنے کے لیے پیچھے چلی آتی۔ کہا محنت کرنے کے لیے تو ہماری قوم ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہو گیا، اس وجہ سے غربت ہے زکوٰۃ کے نظام کے باوجود بھی۔ آپ دیکھیے کہ اسی سسٹم کو دوسری کمیونٹیز نے فالو کر لیا۔ ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کی آبادی بڑی چھوٹی ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے۔ سکھ سماج کے لوگ ہیں، بورا کمیونٹی کے لوگ ہیں، شیعہ کمیونٹی کے لوگ، الگ الگ سماج کے لوگ ہیں اسی ملک میں جنہوں نے اس نظام کو صحیح طرح سے فالو کر لیا۔ جن کے یہاں یہ نظام صحیح انداز سے اپنایا جاتا ہے تو انہوں نے زکوٰۃ کے نظام کو اپنا کر کے اپنے یہاں سے غربت کا خاتمہ کر لیا، غربت کا جنازہ نکال دیا۔ اگر آپ مدرسے بناتے ہیں تو ساتھ میں اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی کھڑا کریے، کیونکہ جب انسان زکوٰۃ کا پیسہ کھاتا ہے یعنی مال کا میل کھاتا ہے تو اس کے علم پر، ذہن پر اور دماغ پر، دل پر ویسے ہی فرق بھی پڑتا ہے، ویسے ہی اثر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی وہ حق بات نہیں کہتا، وہ نعت پڑھتا ہے تب بھی اس کی نیت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو نذرانے دیں، وہ تقریر کرتا ہے تب بھی وہ پیسے طے کر کے تقریریں کرتا ہے۔ تو جو بندہ زکوٰۃ یعنی مال کا میل کھا کر کے تمہارے مصلی پہ کھڑا ہے، جب اس کے پیچھے تم نماز پڑھو گے تو کہاں سے تمہیں لطف آئے گا نمازوں کا؟ یہ مسئلے، یہ مسئلے، اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی آسانی سے بات کر لے تو لوگوں کے پاس میں اتنے قلم اور اتنے دارالفتہ ہیں کہ میرے خلاف تو ہزاروں فتوے آ جائیں۔ لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب زکوٰۃ ادا کریں تو مولویوں کا حکم کچھ اور ہو، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ اس کی بیٹی 5,000 کا لباس پہنتی ہے عید پہ، نہیں، آپ کو یہ ناپنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ آپ کون ہے بھائی یہ طے کرنے والے کہ اس کی بیٹی جس کو ہم نے زکوٰۃ دی وہ 5,000 کا سوٹ پہنتی ہوگی؟ اللہ نے اس کے لیے عید نہیں رکھی ہے۔ اگر وہ 5,000 کا لباس پہنے چاہے 50,000 کا لباس پہنے، آپ کو یہ ناپنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں۔ آپ اپنے نانا نانی، دادا دادی اور اسی طرح سے پوتا پوتی، نواسا نواسی، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر مثال کے طور پر یہ صاحب مالدار ہیں تو کیا ایسا ہے کہ ان کے جو سارے رشتہ دار ہیں وہ سب بھی مالدار ہوں، مالک نصاب ہوں؟ کون شخص ایسا ہے کہ اس کے سارے رشتہ دار اس لائق ہوں کہ وہ سارے کے سارے رشتہ دار جو ہے مالک نصاب ہوں، سارے کے سارے رشتہ دار زکوٰۃ دینے کے حقدار ہوں، زکوٰۃ لینے کے حقدار نہ؟ کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا ضرور ہوگا جو زکوٰۃ لینے کا حقدار۔ ان رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے اگر آپ کسی اور جگہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی خلاف ورزی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر اس کے بعد میں فقیروں کو دیکھیں، مسکینوں کو دیں گے، سب کی مدد کریں۔ مدرسوں کی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اچھے مال میں سے، جو مال کا میل نہ ہو، اس کے علاوہ جو آپ کا پیسہ ہے آپ چیریٹی کے طور پر مدرسوں کو دیں، بے شک دیں، تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو، وہاں کسی اور کا حق نہ مرے، کسی اور کا حق وہاں نہ چلا جائے۔ اس لیے وہاں آپ مدد کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں، لیکن کسی غریب کا، کسی یتیم کا، کسی مسکین کا اور کسی رشتہ دار کا حق مار کر کے اگر آپ مدرسوں میں کمرے بنوا رہے ہیں اور مسجدوں میں میناریں بنوا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس سے خوش نہیں ہونے والا ہے۔